قدر عظیم ہے کہ اللہ کی رحمتیں فقط بہانہ تلاش کرتی ہیں کہ ہمیں بہانہ، کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرے تاکہ میری رحمت اس کی طرف امٹ کے جائے، لیکن اس کے باوجود بھی دوستان محترم اگر ہم آج کی جو بابرکت رات ہے اس میں بھی خوش گپیوں میں گزار دیں تو فائدہ کچھ نہیں۔ دوستان محترم ہماری دوستیاں جیسے پہلے تھی ویسے ہی بعد میں بھی رہیں گی، لیکن دوستان محترم آج کی رات فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی دوستی کو ختم کرو، فقط اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ذکر الہی کرو یا گھر میں ذکر الہی کرو، یعنی کہ تنہائی کو اختیار کرو، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ خود بھی تنہا ہے اور تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ وطر و یحب الوطر، کہ اللہ خود تنہا ہے اور تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ نفل پڑھو اتنا ثواب ہے، یہ نفل پڑھو ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، یہ نفل پڑھیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، یہ نفل پڑھیں گے ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا، 80 لاکھ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے درجے بلند ہو جائیں گے۔ لیکن دوستان محترم کبھی آپ نے سوچا کیا ہم عبادت کر رہے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے عبادت جنت کے لیے کری، یا ہم نے عبادت حج اور عمرے کے ثواب کے لیے کری، یا ہم نے عبادت گناہ معاف کرانے کے لیے کری؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس آتے تو ہو طلب کے لیے، دعاؤں کے لیے، کبھی میرے سے ملاقات کے لیے بھی آ جایا کرو گھر میں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے تو آتے ہیں لیکن کبھی ہم اللہ کی ملاقات کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملنے کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، جو شخص میرے پاس ایک بارش آتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ کے برابر اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی کی طرح کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود تنہا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، تمام نوافل اپنی جگہ بر حق ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی ادائیں ہم دکھائیں اللہ کو کہ اللہ راضی کیسے ہوگا، چاہے وہ رو کر ہو، چاہے وہ ہنس کر ہو، چاہے وہ سجدہ ریز ہو کر ہو، چاہے وہ تنہائی کے اندر اللہ سے گفتگو کر کر ہو، الغرض اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سا ہنر ہے، آج رات آپ اپنے ہنر کو آزمائیں، آج رات اپنی وہ ادا دکھائیں کہ اللہ نے جس لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد آج یہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، آج ہمیں تو معاف کر دے کیونکہ ہم لوگ سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ دوستان محترم انسان جو ہے، انسان اس قدر بے بس ہے، اس قدر بے بس ہے کہ نہ تو خود کھا سکتا وہ، نہ تو خود پی سکتا ہے، نہ تو خود سو کے اٹھ سکتا ہے، نہ تو دوستان محترم وہ خود نہا سکتا ہے۔ پیدا ہوا تو وہ گائے نے نہلایا تھا، مرا تو اس کو لوگوں نے نہلایا۔ ٹھیک ہے، جب وہ سو گیا تو خود کا اعتبار نہیں ہے، میں صبح اٹھوں گا بھی نہیں اٹھوں گا، اور دوسرے سانس لے رہا ہے تو یقین نہیں مجھے سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس قدر بے بس ہے۔ ایک حاکم وقت تھا، بادشاہ تھا وقت کا، بڑا ہی مغرور قسم کا، ایک اللہ کے ولی اس کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اے بادشاہ اگر تجھے شدید پیاس لگی ہو اور پانی کہیں سے نہ مل رہا ہو اور فقط پانی کی ایک گھونٹ کسی شخص کے پاس ہو اور تجھے جینے کی خواہش ہے تو کیا کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر اس سے وہ ایک گھونٹ پانی لے لوں گا تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ فرمایا بادشاہ نے وہ پانی پی لیا، اب وہ پانی نکل نہیں رہا، یعنی کہ تجھے پیشاب نہیں آ رہا، اب تو جان بلا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ کہ جو آدھی سلطنت بچی تھی میں وہ بھی دے دوں گا اور کسی سے اس کا علاج کرواؤں گا۔ فرمایا کہ اے بادشاہ جس سلطنت کی قیمت فقط 2 گھونٹ پانی کی ہے، جو سلطنت کی قیمت صرف 2 گھونٹ پانی کی ہے، پھر اس پہ اترانا کیسا، اس پہ غرور کیسا، اس پہ تکبر کیسا؟ عزیزان گرامی قدر ذرا سوچو صحیح ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اولاد ہے تو اللہ کی دین ہے، مکان ہے تو اللہ کی دین ہے، زمین جائیداد ہے تو اللہ کی دین ہے، ہم نے خود کیا ہے؟ دوستوں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دور کا واقعہ ہے،
اس کے پاس